بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی ساری امیدیں، آرزوئیں اور خواہشوں کا اس دن جنازہ نکل گیا جب میرے والد صاحب کا جنازہ اٹھ گیا اور میں یتیم ہو گیا۔ یتیم ہونے کے ساتھ گھر کا خرچہ، رشتہ داروں، دوستوں اور گھر چلانے کی فکر کا ہونا ہماری معاشرتی کمزوری کی عکاس ہے۔ کھائے تو کیا، پیے تو کیا، اور سب سے بڑی بات کہ پڑھے لیکن کیسے؟ گھر کی بدلتی اور بگڑتی حالات دیکھ کر بوری اٹھائی اور کوڑا جمع کرنے چل نکلا، کیونکہ فی الوقت یہ ایک ایسی ملازمت تھی جس کے لیے سفارش، رشوت یا کسی سیاسی رسائی کی ضرورت نہ تھی۔ چند دن ایسے ہی گزرے تھے کہ دور ایک جاننے والا اخبار ہاتھ میں لیے کہنے لگا، یہ دیکھیے یتیموں کے لیے خوشخبری۔ سر وقت دیکھ کر حیران ہوا کہ اس دور میں بھی لوگ خوشخبریاں دیتے ہیں، اور وہ بھی یتیموں کو۔ یقین نہیں آیا، اور پھر نیچے اس نے جو مفت تعلیم، مفت طعام، مفت قیام، مفت کتابیں اور پتہ نہیں کیا کیا مفت کا گردان پڑا تو ساری خوشی کافور ہو گئی کہ یہ ضرور مذاق ہے۔ پھر پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا ایک ادارہ ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا یہ مرسی ایجوکیشنل کمپلیکس ناصرپور پشاور ہے۔ پوچھا اگر سب مفت ہے تو یہ خرچہ کہاں اور کیسے آتا ہے؟ بڑے میاں نے شعری انداز میں کہا، ابھی کچھ لوگ باقی ہے جہاں میں۔ بڑی میاں کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن 2 دن بعد قرض لے کر انٹری ٹیسٹ کے لیے مرسی پاک ناصرپور پشاور پہنچ گیا۔ پہنچ کر پتہ چلا کہ دنیا میں صرف میں یتیم نہیں بلکہ ساری دنیا یتیم ہے، بلکہ کچھ تو یسیر بھی ہے۔ یتیموں کا ایک جمع غفیر داخلے کے لیے موجود تھا۔ اس وقت ان لوگوں کی مالی استطاعت کے لیے دل سے بے ساختہ دعائیں نکلی جو مرسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ رجسٹریشن کر کے ٹیسٹ دیا اور اللہ کے فضل سے 20 نمبر کے ساتھ پاس ہوا۔ 20 نمبر لے کر عجیب لگا کہ یہ نمبر کیسے لیے۔ پرنسپل صاحب اور ڈائریکٹر صاحب نے انٹرویو کے دوران کچھ پوچھا اور میں نے کچھ جوابات دیے، پھر کچھ کاغذات لا کر داخلے کے لیے آنے کو کہا۔ جیسے تیسے کاغذات پورے کیے اور کلاس میں بیٹھ گیا۔ کتابیں مفت، کھانا مفت، قیام مفت، تعلیم مفت۔ العرض داخلہ رسید لے کر ہاسٹل گیا۔ جی خوش ہوا کہ کیسی پکے مکان کا مکین بنا۔ صبح سویرے گرم پانی سے وضو بنا کر کشادہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا بھی پہلی دفعہ اتفاق ہوا۔ مس میں انڈے چائے کے ساتھ ناشتہ کر کے میں نے مفت یونیفارم، جرسی، جرابے وغیرہ پہن کر صبح اسمبلی کے لیے پہنچا تو پتہ چلا کہ واقعی اسمبلی ہے۔ پی ٹی آئی صاحب کے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے طلباء کسی فوجی بٹالین کے جوان معلوم ہو رہے تھے۔ ہر جگہ نظم و ضبط اور ترتیب کی عملداری تھی۔ تلاوت، نعت، دعا، قومی ترانہ اور آخر میں مرسی پاک سے وفاداری کا عہد۔ او مائی اللہ، we offer you all our thoughts, actions, joys and suffering of the day. Everything we do today must be done for the glory of Allah, inshallah. پھر کلاس پہنچا۔ کلاس بھی ایسی کہ جینے چاہا کہ سارا دن بیٹھا رہوں۔ خوبصورت اور مزین کلاس رومز، کمری صفائی میں ہم نے ایسے صاف کیے تھے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان جگہوں پر بھی خوبصورت نقش و نگار لگے تھے جہاں نمبرز کٹنے تھے، لیکن طلباء تھے کہ اپنے کلاس کی خوبصورتی اپنی زاویہ نظر سے کیے ہوئے تھے۔ ٹیچر بھی ایسا کہ پڑھائے تو استاد، شفقت کرے تو باپ، اور اگر سختی پر اترے تو اللہ معاف۔ ایک ٹیچر کے پڑھائی سے مطمئن نہیں تھا، اس کی رپورٹ پرنسپل کے ذریعے ایجوکیشن ایڈوائزر تک پہنچائی۔ ہفتے بعد معلوم ہوا کہ اس استاد کی ٹریننگ کروا کر اس کی کمی کو خوبی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ عصر کے وقت مستند قرآن حضرات کے ساتھ سارے بچے تجوید اور قرآن مجید کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تجوید اور رضاکارانہ حفظ کے ساتھ ساتھ بچوں کی اخلاقی بڑھوتری کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک مکمل تربیتی پروگرام تربیہ انچارج کے زیر نگرانی سارا سال چلتا ہے۔ کلاس سے باہر نکلا تو ساتھی نے بتایا کہ تمہارے بال بڑے ہیں اور جوتا بھی پٹا ہے، لیکن فکر نہ کرو، بال جناب گل ماما اور جوتے موچی مرمت کروا دے گا، اور وہ بھی فری میں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جناب گل ماما کے کٹے بال دوبارہ بڑے ہونے میں دیر لگا لیتے ہیں، پتہ نہیں کینچی کا کمال ہے یا جناب گل ماما کے ہاتھ کا، واللہ عالم۔ اسکول میں 4 ہاؤسز ٹوچی، گومل، خیبر اور بولان میں طلباء منقسم ہیں۔ ان کے مقابلے
پاک انڈیا میں اس سے کم نہیں۔ ہر ہاؤس کا اپنا ہاؤس ماسٹر، ٹیوٹر، کیپٹن، وائس کیپٹن اور پریفیکٹس ہے جو ہاؤس کے تمام امور کی رکھوالی کرتے ہیں۔ سارے کھیلوں میں توانائی صرف کرنے کے بعد جب پیاس لگی تو واٹر فلٹریشن پلانٹ سے صاف ستھرا پانی پیا اور اپنی توانائی بحال کی۔ کچھ دنوں کے بعد ہاؤس کوآرڈینیٹر نے اسپورٹ گالا کا نوٹس لگایا اور سارا اسکول سج گیا۔ افتتاحی تقریب ہوئی اور کھیلوں کا آغاز ہوا۔ کوئی کرکٹ کھیل رہا تھا تو کوئی فٹ بال، کوئی والی لگا رہا تھا تو کسی نے بیڈمنٹن میں حصہ لیا تھا، کوئی بوری میں سے ریس کے لیے تھا تو کوئی 400 میٹر دوڑ رہا تھا، کوئی لانگ جمپ کے لیے ہوا میں تھا، کسی کے ہاتھ ڈرائنگ کے مقابلے کی وجہ سے رنگ آلودہ تھے تو کوئی خوشخطی میں اول آنے کے لیے خط نستعلیق کی بنیادی اصول ہاؤس ماسٹر سے سیکھ رہا تھا، کوئی تقریر میں اپنی بات منوانے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا، اور تو اور میں نے بھی ٹگ آف وار میں رسی کھینچنے کی کوشش کی، لیکن پتہ چلا کہ مرسی کے کانوں کی طاقت کا توڑ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ سائنس پروجیکٹس میں طلباء نے ایسے باکمال پروجیکٹس بنائے تھے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے، کہ ایسے اذہان بھی ہے جو اپنے کم عمری میں ابن الحسم، جابر بن حیان بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ بڑے نظریات کو نوکاسٹ میٹیریل سے بنا کر دیکھنے والوں کو متجسس کر دیا ہے اور یہ کہہ لینے پر مجبور کر دیا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ العرض ایک ہفتہ اس موج میلے میں گزرا۔ اختتامی تقریب کے بعد پڑھائی پھر شروع ہوئی۔ اسمبلی میں کبھی کوئی آ کر ان یتیم طلباء میں گفٹ تقسیم کر کے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے طلباء میں خوشی پھیلاتا جاتا۔ ماضی حال میں طلباء کو عصر حاضر کے چیلنجوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے کسی ٹرینر یا موٹیویشنل اسپیکر کو بلایا جاتا تاکہ طلباء مستقبل میں کامیابی سے میٹنے کے لیے اس سے مستفید ہو سکے۔ اسٹڈی ٹورز کے لیے کبھی شماگی میلز تو کبھی اسلام آباد لے جایا جاتا، جس کے لیے مرسی کی اپنی ٹرانسپورٹ ہر وقت موجود رہتی ہے۔ بیماری کی صورت میں فری ڈسپینسری تھی اور زیادہ بیماری کے لیے فری ٹرانسپورٹ میں مرسی ہسپتال کا رخ کیا جاتا۔ عملی کام کے لیے جدید لیبارٹری استعمال کی جاتی، جبکہ کمپیوٹر کی تعلیم کے لیے خوبصورت کمپیوٹر لیب موجود ہے۔ کتابیں پڑھنے کی شوقین لائبریری کا رخ کرتے ہیں، جبکہ جسمانی تربیت کے لیے ایک آراستہ پیراستہ جم بھی موجود ہے۔ طلباء کے اعضائی ضروریات کے لیے مثل متوازن اجزاء سے بھرپور کھانے دیے جاتے ہیں، اور تعلیم کے علاوہ الیکٹریشین، کارپینٹری، ویلڈنگ، ٹیلرنگ اور آٹو شاپ میں نہ صرف فنی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ اس سے ساری مرضی کی مرمت اور دیکھ بھال کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ کھیلنے کے لیے جھولے ہیں تو بجلی کی سپلائی کے لیے جنریٹرز اور سولر پین بھی موجود ہے۔ یونیفارم گندا ہو تو فکر کی بات نہیں، لانڈری والے ہمہ وقت یونیفارم، بیڈ شیٹ وغیرہ کی صفائی میں مصروف رہتے ہیں۔ حفاظت کے لیے جہاں چاق و چوبند سٹاف ہے تو باقی ماندہ نظام و انصرام کے لیے ایڈمنسٹریشن عملہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اسمبلی میں عمر حیات کی شاعری کو بہت سنا اور ایک دوست نے مجھے بتایا کہ عمر حیات ایک کتاب کا مصنف بھی ہے۔ مرسے اسکول کے ہوم اسکولز بھی ہے، وہاں بھی فری تعلیم اور تربیت کے ساتھ اساتذہ کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے۔ مہمانوں کی بریفنگ کے لیے خوبصورت کانفرنس روم بھی ہے۔ سارے سال کی محنت سمر اینول فنکشن میں انعامات کی صورت میں ملا۔ میری پوزیشن کلاس میں پہلی تھی۔ مہمان خصوصی سے ٹرافی وصول کرنا ورلڈ کپ کے حصول سے کم نہ تھا۔ یونس، یاسین اور عبدالقیوم نے جہاں میڈیکل کالج کے طلباء کو ہرایا تو ذاکر سید اور قاری عطا اللہ بھی کسی سے کم نہیں۔ اور اگر بورڈ کے نتائج کا ذکر ہو تو عبدالامین نے 1028 کے ساتھ اس دوڑ کا آغاز کیا جو ٹاپر تک جاتا ہے، اور میں انشاءاللہ انہی میں سے ایک ہوں۔ مختصر یہ سب کچھ ہے، لیکن ان تمام سرگرمیوں کے پیچھے بھی کوئی ہے، اور وہ ان لوگوں کی عطیات ہے۔ ان لوگوں نے اس چینہ چپٹی کے دور میں بھی اپنے منہ کے نوالے ہمارے جیسے بے سہارا کے منہ میں ڈال کر ہمیں اپنے احسانوں کی زنجیر میں جکڑ دیا ہے۔ ہم یتیم اور بے سہارا لوگ آپ کو کیا دعائیں دیں گے، کیونکہ یتیم کی کفالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز آخرت کے دن اپنی صحبت کی نوید دی ہے، اور جس کو اس نفسا نفسی کے دور میں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل جائے تو سمجھو کہ بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس صحبت سے ہماری خدمت کی بدولت بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔